کورونا کے باعث فراغت کے میسر ایام کو کارآمد بناتے ہوئے آج ہم نے رخ کیا ہے ضلع مانسہرہ کی نواحی یونین کونسل ہلکوٹ کے بلند و بالا سیاحتی و پرفضا مقام میدان تل کا سطح سمندر سے تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر واقع میدان تل اونچائی کے ساتھ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ سرسبز و شاداب وسیع و عریض میدان، اونچی نیچی ڈھلوان، لہلاتے کھلیان اور چاروں اطراف سے برگد کے گھنے درختوں میں گھرا تل کا میدان سیاحتی دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ میدان تل کو یوسی ہلکوٹ کے دیگر سیاحتی مقامات کوہ بشتی، کوہ بلیجا کا گیٹ وے بھی جانا جاتا ہے۔ قدرتی سرسبز گھاس کی بچھی قالین، نیلے فلک سے باتیں کرتے گھنے سدا بہار درخت۔ ہمارا یہ جو شمالی علاقہ جاتا ہے، جس میں خصوصاً یونین کونسل ہے، یہ تمام یہ ناران کا غانمری گلیات، یہ سواد وغیرہ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں انفراسٹرکچر کی وجہ سے اور ہوٹل نہ ہونے کی وجہ سے مین جو ان کا یہاں کا جو مسئلہ ہے، روڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بہت بڑا پرابلم ہے۔ یہاں روڈ ہونی چاہیے۔ میں اپنے مہمان سے درخواست کرتا ہوں خصوصاً سردار محمد یوسف صاحب سے کہ وہ اس علاقے پہ نظر کرم کریں اور یہاں روڈ کی منظوری دیں تاکہ یہاں روڈ ہو اور لوگ یہاں سیر تفریح کے لیے آ سکیں اور جو روزگار ہے لوگوں کے لیے روزگار یہاں مہیا ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ یہاں کے ہمارے ایک مقامی امام مسجد ہیں مولانا غلام مجتبیٰ صاحب، ہم ان سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ جی آپ کے وقت۔ خیر صاحب، اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو حکومت کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے یہ جو ہمارے سیاحتی علاقہ جات ہیں ان کو اپنے ٹورسٹ اسپاٹ میں شامل کیا ہے۔ پچھلے جو انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب خود بھی کوئی بلیجا تشریف لائے تو بذریعہ ہیلی کاپٹر انہوں نے اس علاقے کو پسند کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے علاقہ جات کو ٹورسٹ اسپاٹ میں شامل کر کے تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ اس سے ملے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو ہم نے بھی سنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب خود یہاں تشریف لائے تھے، تو اس وقت جو ہماری حکومت ہے تو اس کے جب یہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت جو سابقہ بھی وزیر ہیں عاطف خان اور شرام خان کرگئی، تو ان کا بھی ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہاں ٹورزم کیا، تو اس کے بعد ابھی تک کوئی حکومت نے کچھ کام نہیں شروع کیا۔ تو اس کے بعد تو پوری دنیا میں کورونا وائرس جیسی وبا پھیل گئی، تو یہاں پر اگر حکومت توجہ دے، جس طرح کاغان، ناران، کالام اور اسی طرح صوبہ گلگت بلتستان میں اسکردو وغیرہ یہ جو علاقے ہیں، وہاں سے یہ علاقہ زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں کے خوبصورتی یقین کریں کہ آپ دیکھیں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور یہاں سے علاقے کے لوگوں کو بھی فائدہ ہے، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے پاکستان میں، جس طرح وہاں پر یہاں پہ گیسٹ ہاؤس وغیرہ ہیں، ہوٹلز وغیرہ ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی اگر حکومت توجہ دے، مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا، حکومت کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر میں گیا ہوں، وہاں اسکردو میں ایک علادہ ایئرپورٹ ہے اور گلگت کے اندر علادہ ایئرپورٹ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ چھوٹا سا ایئرپورٹ ہو اور بیرون ملک سے یہاں پہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور انشاءاللہ حکومت کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی بہت۔ بلند و بالا سرسبز و شاداب ترچھی چوٹیوں کے دامن اور مختلف خوبصورت گلوں کے حصار میں واقع میدان تل بے ساختہ قدرتی حسن کے متوالوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ بادلوں سے ٹکھیلیاں کرتا سورج جب پہاڑوں کی چوٹی پر واقع اس میدان پر اپنی کرنیں بکھیرتا ہے تو ہر زیرو اس حسین منظر کے سحر میں جکڑ جاتا ہے۔ گلوں کی مہکتی باد صبا کا جھونکا ایک سرے سے دوسرے تک اس وسیع و عریض میدان کو معطر کر دیتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قدرت کا یہ عظیم شاہکار اور قدرتی حسن سے مالا مال یہ خوبصورت علاقہ آج بھی سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ خوبصورت سرسبز و شاداب میدان اور اس کے پیچھے چھپی کئی حسین و جمیل وادیاں آج بھی حکومت کی توجہ اور ارباب اختیار کی نظر کرم کی منتظر ہیں۔ یہاں پر بنیادی سہولیات کا فقدان، روڈ اور مقامی ہوٹلوں کے فقدان کے باعث یہ علاقہ آج بھی پاکستان اور بین الاقوامی دنیا کی سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔
ہم اس ویڈیو کی مناسبت سے اپنے ارباب اختیار اور اپنے تمام منتخب نمائندوں سے گزارش کریں گے کہ اس خوبصورت اور حسین و جمیل قدرت کے عظیم شاہکار ان خوبصورت وادیوں کی طرف بھی نظر کرم فرمائیں۔ آپ کی توجہ کے باعث یہ علاقے سیاحت کی انڈسٹری میں اور بین الاقوامی طور پر کافی حد تک مقبول۔ جی ناظرین، جیسے آپ نے یہاں کے جو مقامی ہمارے افراد ان کی رائے جانی، تو آج کی ویڈیو سے میں یہی گزارش کروں گا کہ جیسے یہ علاقہ صدیوں سے یہ قدرتی حسن سے مالا مال یہ علاقہ ہے، پاکستان کے دیگر سیاحتی مقامات سے بھی کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے اور اپنے قدرتی حسن میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے، تو حکومت کو اور ارباب اختیار کو خصوصی طور پر ہمارے جو منتخب نمائندگان اور حکومت خیبر پختونخوا ہے اس کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو اس طرف بھی نظر کرم کرنی چاہیے تاکہ یہ علاقہ جو آج تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے، ایسا لاک ڈاؤن کے باعث پہلی مرتبہ سیاحوں کا ایک بہت بڑی تعداد نے اس علاقے کا رخ کیا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں، ہمارے ارباب اختیار اس طرف توجہ دیں تاکہ یہ علاقہ سیاحتی علاقے سے کے حوالے سے بھی پروموٹ ہو۔ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو روزگار کے سلسلے میں ایک بہت بڑی تعداد ان کی بیرون ملک مقیم ہے، انہیں یہاں پر مقامی سطح پر روزگار بھی مل سکے اور بنیادی سہولیات سے یہ علاقہ آراستہ ہو، جو کہ پاکستان کی سیاحت کی جو ایک انڈسٹری ہے اس میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اپنے کیمرہ مین رضوان کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔